ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نعوذ علي مزهر تجد هوانا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعلي 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 صلى اللهم صل على محمد دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری سارے آمین آکھیا کرو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے ماں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت عالی مرتبہ برادرم چودھری الطاف صاحب توحید ظفر صاحب اور بھائی زیگم سے لے کے مولی شریف صاحب تک ملک علی حسین صاحب سے لے کے بھائی جعفر تک وہ سارے احباب جو اس کاروان کا حصہ ہیں مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے اور نویشہ سے لے کے بھائی ترویر تک جس کی جو دعا میرے ذمہ ہے مالکن سب کی دعائیں قبول فرمائے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہہ رہے ہیں مالک اور عزت میرے اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی واپس میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرمائے درود مل کے بلند آواز پیٹ نہ لئیے گزارہ ہوں پہ رکھے ہو گزارہ ہوں نیڑے ہو گزارہ ہوں تھوڑا جہاں تُسی بھی کرم کرو ایک قدم نظر مولا کے ہو میں تو سچی مچی بڑا پینڈا کیتا تو ہم سلام کرنے واسطے لالا جی کو مہربانی نہیں کرتے نیڑے پاؤ پہ کون لوگ اتنی ساری قسم بھی بزرگوں میں کھا لی ممبر تے بابوزو بھی کھلوتا جو لوگ بھی میں آکھ لیا سر جی کون لوگ حیدر کی قسم کھاتا ہوں بدبخت ہیں جو لوگ اعلان ولا سن کے بھی جاگا نہیں کرتے سلام ہے بہترین جی وہ بدبخت ہیں جو لوگ اعلان ولا سن کے بھی اعلان ولا سن کے بھی جاگا نہیں کرتے شوکت کو اس شہر کے بادل کو خبر دے ہم موت کی بارش میں بھی بھاگا نہیں سے آگے چلے بولتے ہوں میں بولتا ہوں کافی بھی نہیں کھولنے لگے مولا جی قسم تو بول رہا تھا میں بول رہا ہوں اس تو کے چلیے جنہیں علی کی عداوت کا شوق ہو شوکت قدم قدم پہ وہ لعنت میری وصول ہے بادشاہ حسین استعمال نے 12 سال دی وہ جسے علی کی عداوت کا شوق ہو شوکت قدم قدم پہ وہ لعنت میری وصول کرے علی کے منکرو جنت کا تو سوال نہیں دعا کرو کہ جہنم تمہیں کرے مالک عزت ہے مالک کی نوکریاں قبول فرمائے صدا جیو تھکیا تو نہیں بیٹھا تھوڑا ادھر تھوڑا جی تھوڑا کو تیری بڑی مل تھوڑا درود مل کے بلندہ انسان اپنی اپنی وانڈے موسم دا تو میرا کوئی قصور نہیں مولی شریف صاحب میں جب بھی ذرخوں طے کر کے آج آیا سا میں مجلس میں اوکھی پڑھا گا اوکھی پڑھا ہے اجازت 8 شوال 1344 ہجری میں نے گزارش کی ہے 8 شوال 1344 ہجری 21 اپریل 1925 عیسوی
21 اپریل 1925 عیسوی بروز سوموار یہودی اور سعودی حکمرانوں نے اپنے ایک بے دین دینی رہنما کے فتوے پہ میں پوری ذمہ داری قبول کر رہا ہوں، میں بچہ نہیں ہوں، زندگی گزر گئی مجھے نوکری کرتے کرتے، یہودی اور سعودی حکمرانوں نے اپنے ایک بے دین دینی رہنما عبداللہ ابن بلید کے فتوے پہ جنت البقیع میں موجود زمینی آسمان کو منہدم کر دیا۔ کروڑ شکریہ اس بندے کا۔ مولی شریف صاحب سلام ہے میرا، اللہ کرے پتر دیمن سر جی بہت شکریہ آپ کا، اللہ کرے یہ چہرہ سلامت رہے۔ مالکہ دی قسم میں میرا علیہ شہر میں راضی ہوں، زمینی آسمان کو منہدم کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک مشکل موضوع ہے، ایک مشکل نظم بادشاہ حسین نے مجھے عطا کی ہے، میں اپنے آپ میں وہ نظم پڑھنے کے عادے سے آئی ہوں، صرف 4 مصرع سن لو، ماحول بنے تو وہ نظم پڑھیں۔ 14 کی دشمنی تیرے اندر کی بھول ہے، نہ کوئی پہلی باری کسی مجلس سے بارش ہوئی، نہ ہی ایک جنوری دی بارش ہے، بینج کچھے ہو کے بہ گئے، ٹھیک ہے نا، بالکل موسم ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ 37 سال ہو گئے نے میں کوئی سینکڑے میں اساں بارش ہوندی چ پڑھیا ہے، نہ کم نہیں شیخ برے بھی کوئی پہلی بار نہیں میں بارش پڑھیا، کئی میں اساں پڑھیا نے، پینڈیا تک بارش پڑھیا کوئی نہ کم نہیں۔ 4 شبان میں آج تک یاد ہے، میں ساں تے بارش سی تھوڑی خیر ہو تسی بھی سو چلو مہربانی۔ 14 کی دشمنی تیرے اندر کی بھول ہے، سچ مجھ تیرا خمیر ہی بغض رسول۔ آہا مہربانی والدہ رانا صاحب جی اکبر جی وہ پہ غازی استعمال سلام ہے آپ کو، سلام ہے آپ کو، اس لفظ خمیر کی ذات کا شکریہ۔ 14 کی دشمنی تیرے اندر کی بھول ہے، 14 کی دشمنی تیرے اندر کی بھول ہے، سچ مجھ تیرا خمیر ہی، ٹھیک ہے نا، ہمیں بھی ٹھیک ککھنا کینا بڑی مشکل سے تو ہے یہ ہاتھ رکھ کے بیٹھا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں 14 کی دشمنی تیرے اندر کی بھول ہے، سچ مجھ خیر ہو گئے مولا تو نہیں اس طرح میں ہو جانے تو مالک جانے، سچ مجھ تیرا خمیر ہی بغض رسول ہے، گر بس میں ہے تو ماتمی سینوں پہ حل چلا، ہر ماتمی کے دل میں ہی قبر بدر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، راضی اس طرح نہیں، آخری ماتمی بولے حیدری، سلام ہے ان شیروں کو، جتنی بار آپ حکم کریں میں پڑھتا ہوں، سلام ہے شیخ برا تیرے بولنے کو۔ 14 کی دشمنی تیرے اندر کی بھول ہے، سچ مجھ تیرا خمیر ہی بغض رسول ہے۔ اور یہ پیچھے نہیں جب ہے کوئی مسئلہ نہیں، کلاس کرو تک ہی آ جاؤ، میں نظم شروع کر رہی ہے، گر بس میں ہے تو ماتمی سینوں پہ حل چلا، ہر ماتمی کے دل میں ہی قبر بدر۔ اللہ عزت دے، خدا کرے یہ زبان سلامت ہو، خدا کرے یہ چہرے سلامت ہو۔ 4 میں سے اور پڑھوں، یہ بھی تو انتقام ہے بنت رسول کا، پہرے کی شکل میں ہی وہ پہروں پڑے رہے۔ یہ بھی تو انتقام ہے بنت رسول کا، یہ بھی تو انتقام ہے بنت رسول کا، مولا دی قسم میں ادوں 2 گنا ہونے ہیں، ادوں میں 37 سال پڑھ بیٹھا، سمجھو میں 70 سال ادوں پڑھ لینا ہے جدوں تہاڈوں ترلا چھڑنا پینا، تو جدوں گل سمجھ آوے تے پھر ترلا کد لئی کرنا ہے، تسی بولو، تسی آئی تے بولن واسطے ہو نا۔ میں کہنا یہ بھی تو انتقام ہے بنت رسول کا، پہرے کی شکل میں ہی وہ پہروں پڑے رہے، گر دوستوں کو اذن زیارت نہ مل سکے، دشمن ہماری قبر پہ حاضر کھڑے رہے۔
بات ہے جی، کیا کہنے کروڑ بار شکریہ، کروڑ بار شکریہ، کروڑ بار شکریہ۔ اگر دوستوں کو اس میں زیارت کو مل سکے، یہ حسین کی اماں کا انتقام ہے نا منکر سے۔ اگر دشمنوں کو، اگر دوستوں کو اس میں زیارت نہ مل سکے، دشمن ہماری قبر پہ حاضر کھڑے ہیں۔ ولائے حیدر کے آپ کی نے حیا کی قندیل میں جڑے گی، ولائے حیدر کے آپ کی نے کچھ بھی نہیں تھے، میں 16 سال اشرا پڑھے تو یہ ہون بھی آپ کی میرا مانا دسنا تو پھر داد لگے گی میں مرضی ہے توڑی۔ ولائے حیدر کے آپ کی نے حیا کی قندیل میں جڑے گی، بطول ہے کون اگر وہ چاہے تو رب کی مخلوق اس کے قدمین پہ پڑے گی۔ اللہ کرے یہ معیار قائم رہے شیخ پورے کا، اس کے قیدے میں اس کی گنجائش ہے، وہ بندہ بولے سر نہیں لائے۔ اللہ مہربانی قدمین دی تعداد کا بہت شکریہ، تھی جیو ولائے حیدر کے آپ کی نے حیا کی قندیل پہ جڑے گی، اگر وہ چاہے تو رب کی مخلوق اس کے قدمین پر پڑے گی، اور ضرور پہرا لگانے والوں کے ایڈی کوکھی گالے بالتراف میں پہ آنا جیدی زندگی شیخ پورے ور گئی وہ پہ آندہ 5 بندے بولنے میں راضی ہیں، اور ضرور پہرا لگانے والوں کے قلب ناپاک میں یہ ڈر ہے لحد سے باہر وہ آ گئی تو ولی ولی کے لیے لڑے۔ کروڑ واری شکریہ، کائنات کی مالکن آپ کو عزت ہے، سوائے غم نظوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ۔ ولائے حیدر کے آپ کی نے حیا کی قندیل میں جڑے گی، اگر وہ چاہے تو رب کی مخلوق اس کے قدمین پہ پڑے گی، ضرور پہرا لگانے والوں کے قلب ناپاک میں اگر کوئی راہ بند انتخاب پھر پیچھے کیوں بہ گئے؟ پڑھو درود مل کے بلندہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ضرور پہرا لگانے والوں کے قلب ناپاک میں یہ ڈر ہے لحد سے باہر وہ آ گئی تو ولی ولی کے لیے لڑے۔ 4 میں سے اور کون؟ بسم اللہ 14 کی قسم میں تم بولتے ہو گے تو میں بولتا ہوں، پہرا ہے کیوں حجاب مشیت پہ غور کر۔ کروڑ سلام اس ماتمی کی ماں کو جس کا بچہ حجاب مشیت پہ بولا ہے، کروڑ دفعہ معافی اس بندے سے سمجھ نہیں آئی، نہ میں تیری ذات سے بڑا ہو جاؤں گا نہ میں چھوٹا ہو جاؤں گا، میں بڑا مطمئن ہوں جہاں میں کھڑا ہوں، میں کہہ رہا ہوں پہلا ہے کیوں حجاب مشیت پہ غور کر۔ بھائی جان بہت شکریہ، بھی آپ کو عزت ہے، پہلا ہے کیوں حجاب مشیت پہ غور کر، محشر میں کس طرح تو ملے گا رسول سے۔ پہرا ہے کیوں حجاب مشیت پہ، جیو ملک جی غازی اس طرح میں، پہرا ہے کیوں حجاب مشیت پہ غور کر، محشر میں کس طرح تو ملے گا رسول سے، محشر میں کس طرح تو ملے گا رسول سے، میرا حق نہ بنے تجھے علی کی قسم نہیں بولنا، حق بنے تو رکھنا نہیں، محشر میں کس طرح تو ملے گا رسول سے، کل تک جنہیں علی سے الجھنے کا شوق تھا اب تک ڈرے ہوئے ہیں وہ قبر بطول۔ جیو شیخو برا جتیاں داڑیاں پہ ہاتھ اچھے جوان بابا حیدری۔ بسم اللہ جناب عظم صاحب قصیدے کے حوالے سے ایک معتبر نام مالک عزت عطا فرمائے، سوائے غم مظلوم کے دنیا کے ہر غم سے محفوظ۔ 4 سے 5 منٹ اگر آپ ایک مشکل بات کو برداشت کریں تو یہ سمجھیں کہ میں ایک لیکچر دے رہا ہوں، میں کلاس روم میں کھڑا ہوں اور یہ جوان میرے اسٹوڈنٹس ہیں، اگر بیٹا آپ میری مدد کرو میں 3 ساڑھے 3 منٹ ایک مشکل پیرا آج گفتگو کا کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ
ہم علی والوں کو یہ تکلیف ہے کہ قبر سیدہ تھی جنت البقیع کے قبرستان میں، اس کے انہدام کی وجہ سے شیعہ سراپا احتجاج ہے، بالکل ہمیں اس کی تکلیف ہے۔ ہمارے نزدیک کائنات میں بطول سے معتبر شخصیت ہی کوئی نہیں، باقی لوگوں کا نہیں پتا، میں نبی اور علی کو بھی بطول کی وجہ سے مانتا ہوں۔ ادراک کا سفر ہے، ادراک کا سفر ہے، شعور کا سفر ہے۔ میں پنجتن کی پہچان کوئی بطول سمجھتا کیا بات ہے، کیا بات۔ جب سے میں نے کتابیں پڑھی میں نے یہی پڑھا ہے کہ ایک بطول کی چادر میں 5 محمد آ جاتے ہیں۔ ایک بطول کی چادر میں یہی پڑھا ہے میں نے کتابیں میں، سلام ہے کون غازی کی قسم ہے، سلام ہے کون، ایک بطول کی چادر میں 5 محمد آ جاتے، اگر حسین اس طرح نہیں ایک نصیب ہوئے قلم کی طاقت محفوظ رہے۔ کل میں بڑی اوکھی نہیں کرنی ہے، بالکل ہمیں اس بات کی تکلیف ہے کہ قبر بطول کا انہدام ہوا ہے، لیکن میں آج مسلمانوں کو اس کیمرے کے ذریعے، اس بچے کے ہاتھ میں موجود سیل کے ذریعے کلپ بن سکے میرے 2-2.5 منٹ کا، تو اس کلپ کے ذریعے ایک میسیج بھیجنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ میرے ساتھ چلو تو میں حاضر ہوں، مجھے ساتھ لے جاؤ تو میں حاضر ہوں۔ آؤ جنت البقیع کے قبرستان میں چلیں، آؤ ذرا وہاں پتہ تو کریں کس کس کی قبر تھی۔ پھر سوال پیدا ہوگا کس کو صحابہ سے کتنا پیار ہے، کس کو آل سے کتنا پیار ہے۔ 4 جمادی الثانی 11 ہجری میں جنت البقیع کے اس قبرستان میں قبر بنی ہے، اس شہزادی کی جس کی قبر کے صدقے میں کائنات کو رزق ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈھیر سارا شکریہ بیٹا، میں نے آپ سے کہا تھا مجھے آپ کی ہیلپ چاہیے، 2-2.5 منٹ کا ایسے لیکچر سمجھو، پھر میں نظم پڑھتا ہوں۔ بابا جی کو کھڑیا پیرا ہے، شاید میں تمہیں گئے تک نہیں سنایا، محسوس نہ کریا جی۔ سخی ابراہیم ابن محمد کی قبر اسی جنت البقیع کے قبرستان میں، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی قبر اسی جنت البقیع کے قبرستان میں، سخی حضرت امام زین العابدین کی قبر اسی جنت البقیع کے قبرستان میں، بادشاہ امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر اسی جنت البقیع کے قبرستان میں، صادق آل محمد کا روضہ اسی جنت البقیع کے قبرستان میں ہے، حضرت عباس ابن عبد المطلب چچا ہیں رسول، ان کی قبر اسی جنت البقیع کے قبرستان میں ہے، صفیہ بنت عبد المطلب چچی ہیں رسول کی، ان کی قبر اسی جنت البقیع کے قبرستان میں ہے، فاطمہ بنت اسد ماں ہے علی کی، کہلاتی نبی کی ہے۔ شاباش شاباش، کروڑ والی شکریہ۔ شہزادی فاطمہ بنت اسد، علی کو گود میں ڈالا ہے، محمد کو جھولی میں پالا ہے۔ علی کو گودی میں ڈالا ہے، محمد کو جھولی میں پالا ہے۔ اس شہزادی کی قبر اسی قبرستان میں، حضرت اسماعیل بن جعفر صادق علیہ السلام کی قبر جنت البقیع کے اسی قبرستان میں ہے، حضرت محمد بن حنفیہ کی قبر جنت البقیع کے اسی قبرستان میں ہے، شہزادی ام البنین صلوات اللہ علیہا یہ غازی کی ماں ہے، اس شہزادی کی قبر جنت البقیع کے اسی قبرستان میں ہے، حضرت بی بی عاتقہ بنت عبد المطلب کی قبر جنت البقیع کے اسی قبرستان میں ہے، حضرت عقیل ابن ابی طالب کی قبر جنت البقیع کے اسی قبرستان میں ہے، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر جنت البقیع کے اسی قبرستان میں ہے۔ بی بی آپ کو اجازت، بی بی آپ کو اجازت، شہزادی آپ کو اجازت۔ ان لوگوں کو سلام ہے جنہوں نے میری اس تلاش میں مجھے دعا کی ہے، ان لوگوں سے معذرت ہے جنہیں بات سمجھ نہیں آ رہی، وہ لوگ سوچے میں کتنے بڑے بڑے نام ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبر جنت البقیع کے اسی قبرستان میں ہے۔ ازواج مصطفیٰ میں سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر 4 ہجری کو اسی قبرستان میں بنی، حضرت ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر 8 ہجری کو اسی قبرستان میں بنی، حضرت ماریہ قبطیہ کی قبر 16 ہجری کو اسی قبرستان میں بنی، حضرت زینب بنت جہش کی قبر 20 ہجری کو اسی قبرستان میں بنی، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر 42 ہجری کو اسی قبرستان
قبرستان میں بنی. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر 45 ہجری کو اسی قبرستان میں بنی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اسی قبرستان میں 50 ہجری کو بنی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر 50 ہجری کو اسی قبرستان میں بنی. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر 56 ہجری کو اسی قبرستان میں بنی. مسلمانوں کا تھوڑا سا اختلاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر 57 ہجری کو اسی قبرستان میں بنی. حضرت ام سلمہ صلوات اللہ علیہ کی قبر 61 ہجری کو اسی قبرستان میں بیٹھے ہو نا. چنگی گل بھی سنی کرو. خیبر پڑھنے ہیں. حضرت ام سلمہ صلوات اللہ علیہ کی قبر 61 ہجری کو اسی قبرستان میں بنی. شہدائے جنگ احد کی ساری قبریں جنت البقیع کے قبرستان میں ہیں. بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہ کی قبر مکہ میں ہے اور بی بی میمونہ کی قبر صرف میں ہے. یہ 13 قبریں میں بتا چکا ہوں. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت سعد بن معاذ کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت مقداد بن اسود کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت عاقب بن ارقم کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت زید بن حارث کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت حسان بن ثابت کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت کعب بن عمر کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت ابو ہریرہ کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت ابو سلمہ کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت سعد بن زرارہ کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت ابو سعید خدری کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت صہیب بن سنان کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت اسامہ بن زید کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت مالک اشتر کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت ابو دجانہ انصاری کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت ابو حذیفہ کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت ابو اسد سعدی کی قبر اسی قبرستان میں ہے. حضرت زید بن سہیل کی قبر اسی قبرستان میں ہے. بطول کی قبر اسی قبرستان میں. آل رسول کی قبر اسی قبرستان میں. نبی کے بزرگوں کی قبر اسی قبرستان میں. نبی کی آل کی قبر اسی قبرستان میں. نبی کی ازواج کی قبر اسی قبرستان میں. نبی کے صحابہ کی قبریں اسی قبرستان میں. اب شوکت کہہ رہا ہے پگلی ریت کے گنہگار ولی آل سعود، پگلی ریت کے گنہگار ولی آل سعود ظلم کرتے رہے اور عدل کا عنوان رہے. ہم صحابہ کی غلامی کرے پھر بھی کافر، وہ مزارات گرا کر بھی مسلمان. گناہگار ولی آل سعود ظلم کرتے رہے اور عدل کا عنوان رہے. ہم صحابہ کی غلامی کریں پھر بھی کافر، وہ مزارات گرا کر بھی. تھکے تو نہیں پڑھا نا ظاہر موضوع تو اوکھا ہی ہے نا. پھر صاحب داری گھڑی کیوں رکھی تھی؟ میں نے عادت تو لکھی ہے تو پڑھتے ہیں. میں نے موسیٰ سے جو بتایا انہوں نے میرا پتا ہے. نہیں عادت لکھی پتہ نہیں میرے شروع ہو جانا تھوڑا ضرور مل گیا. 14 کے تبسم سے ہے کون کا یہ فسانہ. چار بج گئے. سلام آپ کو، سلام آپ کو. کن کے فسانے پہ داد دینے کا شکریہ. 14 کے توسل سے ہے کون کا یہ فسانہ. امکان کی حد میں تھا کہیں ان کا ٹھکانہ.
مہربانی امکان کی حد کی داد ہے شکریہ امکان کی حد میں تھا کہیں ان کا ٹھکانہ پھر ان کے لیے ان سے بنا سارا زمانہ آہا آہا امکان کی حد میں تھا کہیں ان کا ٹھکانہ پھر ان کے لیے ان سے بنا سارا زمانہ حضرت جی میں پورے پنڈال تو پورے سے پورے تو معذرت کر کے ایک اوکھا جا مصرت اور نظر پہ کرتا ہوں پھر ان کے لیے ان سے بنا سارا زمانہ بہتر ہے وہ جس نے انہیں جانا نہیں مانا سلام ہے تو غازی تو نوستان بادشاہ استان نے اللہ کرے حد سلامت ہے سلام ہے تو ہمیں چہرے سلامت بہتر ہے وہ جس نے جانا نہیں بس پکے گا 10-12 منٹ اور آپ کے چاہیے حاضر رہیے گا حضر کو بھی پڑھنا ہے قبلہ بھی تشریف فرما ہونے والے ہیں آخر میں انہیں بھی آج کس مجلس سے بزرگوں کو خطیب ریاست کو سرکار علامہ گلفام صاحب قبلہ بھی آئے چاہتے ہیں انہیں بھی آپ سے خطاب کرنا ہے رامدگی بھی ہے تھوڑی سی ماتمداری بھی ہے بس میں سمیٹتا ہوں بہتر ہے وہ جس نے انہیں جانا نہیں مانا میں 37 سال کی نوکری کی ملک بیگم ضمانت لے کے ملک علی حسین صاحب قبلہ منبر پہ کہہ رہا ہوں میں نے 37 برس میں ان آنکھوں سے یہی پڑھا ہے جس نے انہیں سوچا ہے وہ شیطان بنا ہے جس نے انہیں مانا ہے وہ سلمان کیا بات کروڑ ہماری جس نے انہیں سوچا ہے وہ شیطان بنا ہے جس نے انہیں مانا ہے سلیمان نہیں بیٹا سلمان بنا ہے پورا نہیں ماننا سلیمان کوئی لفظ ہی نہیں ہے بس دو ہی لفظ ہے سلمان اور سلیمان عربی گرامر کی روح سے دو ہی لفظ ہے بیٹا سلیمان کون بولا ہے مجھے نہیں پتا سلیمان کوئی لفظ ہے ایک سلمان ہے ایک سلیمان ہے سلیمان ایک نبی کا نام ہے سلمان بطول کے نوکر کا نام اور عربی گرامر کی روح سے رجل رجیل سلمان سلیمان رجل کو چھوٹا کرو تو رجیل بنتا ہے سلمان کو چھوٹا کرو تو سلیمان میں گرامر کی بات کر رہا ہوں بندے بہت چھتی آمادہ ہوں نے میں گرامر کی گل کی محسوس نہیں کرتا اس عرض کے سینے پہ اکڑتے ہیں کئی لوگ تو یہ نتیجہ میری تقریباً 40-42 منٹ کی نوکری دا رزلٹ سنو تو یا علی مدد زندگی باقی ملاقاتاں باقی میں کہ اس عرض کے سینے پہ اکڑتے ہیں کئی لوگ دنیا میں ہی دنیا سے جھگڑتے ہیں کئی لوگ بگڑے ہوئے لوگوں سے بگڑتے ہیں کوئی لوگ بڑے قیمتی مصرع جو تم سمجھ آوے ہمت ہو تو زندوں سے ہی لڑتے ہیں کئی تسی شیخوپور ٹوڑ جاؤ تسی لاہور ٹوڑ جاؤ تسی اسلام آباد ٹوڑ جاؤ تسی شکاگو ٹوڑ جاؤ تواڈے اندر ایک کلچر موجود ہے پنڈ دا معذرت نال جڑے پنڈ دے بندے نے خالصتاً پنڈ دے لوگ نے اس کلچر نو شہر تو بھی زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں میں انہاں بندیاں نو متوجہ کرنا چاہنا جڑے سماج نو جانتے ہیں میں کہنا ہمت ہو تو زندوں سے لڑتے ہیں کئی لوگ ہاں آج بھی دیتی ہے یہ تاریخ دہائی بزدل ہی کیا کرتے ہیں قبروں سے لڑائی ملک جی انجی ہے نا آج بھی دیتی ہے یہ تاریخ دہائی بزدل ہی کیا کرتے ہیں قبروں سے لڑا آخر یہ آل محمد صلی اللہ علیہ ہے تکلیف کیا ہے آؤ میں تمہیں پریشانی بتاتا ہوں 14 سے عرب فرسر بیکار ہیں اب تک کم ظرف ہیں کم فہم ہیں میں خار ہیں اب تک مسلم ہیں پر اسلام سے بیزار ہیں امام حسین تن زندگیاں دیں قرآن دی قسم ہے میرا سلام رسول کر مندے من داد بندے نے میں کون داد پہ دیں اللہ اکبر بابا جی
تمام ظرف ہیں، کاج فہم ہیں، ان فرمایا کہ میں خار ہیں اب تک، مسلم ہیں پر اسلام سے بیزار ہیں اب تک، معصوم قبیلے کے گناہگار ہیں اب تک، معصوم قبیلے کے گناہگار ہیں اب تک۔ لو شیخ پورے علیہوں یہ تو لڑائی سمجھ آ گئی تو میرے آئیدے پینڈے دائی مولجے کی ہویا کی انہوں، کچھ ان کی ولایت کا بھی نقصان انہیں ہے، کچھ جھوٹے خداؤں کا بھی ارمان ہے۔ ملک صاحب جیو لڑائی سمجھ آئیے بھائی جان، وجہ سمجھ آئیے بابا لڑائی نہیں۔ ہاں کچھ ان کی ولایت کا بھی نقصان پائے ہیں، کچھ جھوٹے خداؤں کا بھی ارمان ہے۔ لو جی نتیجہ آج دی گفتگو دا راضی رہا جے میں پڑھ رہا ہوں۔ میرا نام شوکت رضا شوکت، میں 37 اشرے پڑھ چکا ہوں، میں 66 ملکوں میں بادشاہ حسین کی نوکری کر چکا ہوں، نیو یارک سے لے کے شکاگو تک، سڈنی سے لے کے کویت تک، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں میں نے بادشاہ حسین کی نوکری نہیں کی۔ میں ممبر پہ پوری تسلی سے کہہ رہا ہوں شاہان عرب بھولنا یہ بات کبھی نہ، اپنے سے کی گولی اپنے سے کا پرچہ میں برداشت کروں گا، جو بندے بول سکو وہ ضرور بولنا۔ میں کہہ رہا ہوں شاہان عرب بھولنا یہ بات کبھی نہ، یہ تیل کی دولت یہ زمینوں کا دفینہ، یہ نام یہ معیار یہ مکہ یہ مدینہ، سب ہے میرے سرکار کے قدموں کا بس۔ قرآن دی قسم میں پیرا اس پنڈال دی کیا بات ہے؟ کیا بات ہے؟ جی ملک جی اسلام دی خیر ہو میری ہزار مجال پاجا فرغازی ہو رشتہ میں جیو کہا ہزاروں سال جیو۔ ہاں تجمل بیمار ہے یار، مجھے اطلاع ملی ہے تجمل بیمار ہے شدید، مولا حسین کا ددار ہے ذاکر ہے، مالک اسے ذکر کے وسیلے سے شفاء کلی عطا فرمائے۔ الہی آمین۔ شاہان عرب بھولنا یہ بات کبھی نہ، یہ تیل کی دولت یہ زمینوں کا دفینہ، یہ نام یہ معیار یہ مکہ یہ مدینہ، سب ہے میرے سرکار کے قدموں کا پسینہ، سب ہے میرے سرکار کے قدموں کا پسینہ۔ اگر تجھے کسی نے نہیں بتایا تو آج شوکت بتا رہا ہے، یہ شعر بنا کے پوری دنیا میں میرا بچہ تقسیم کر دے، پوری دنیا کو کہے ہر دشمن حسین سے کہے شوکت کہہ رہا ہے نور مدینے میں پیغمبر کی وجہ سے کعبے کا شرف ہے میرے حیدر کی۔ اللہ کیا بات ہے؟ نور مدینے میں پیغمبر کی وجہ سے کعبے کا شرف ہے میرے حیدر کی وجہ سے۔ ہاں ناز ہمیں ہے کہ ہمارے ہیں محمد، نہ تم ہو نبی کے نہ تمہارے ہیں۔ دیکھ لے اگر میں 50 منٹ بعد نتیجہ دیتے ہاں ناز ہمیں ہے کہ ہمارے ہیں محمد، نہ تم ہو نبی کے نہ تمہارے ہیں محمد، اس عرض پہ خالق نے اتارے ہیں محمد، ان قبروں میں سوئے ہوئے سارے ہیں محمد۔ کیا کہتے ہیں مولوی سے شوکت کہہ رہے ماضی بھی سجا ہے کبھی حالات بنے ہیں، ان قبروں کے صدقے میں محلات بنے۔ کپڑے گئے ہو تو اللہ شکریہ۔ کل آخری بات ہے ان قبروں کے صدقے میں ماضی بھی سجا ہے کبھی حالات بنے ہیں، ان قبروں کے صدقے میں محلات بنے ہیں۔ آخری 6 مصرے، زندگی باقی ملاقاتیں باقی، مالک آپ کو عزت دے۔ اب اتنی ساری گفتگو کے بعد نتیجہ ہے لڑائی ہے اور یہ قبر نہیں ہونی چاہیے، قبہ نہیں ہونا چاہیے، مزار نہیں ہونا چاہیے، مرکز نہیں ہونی چاہیے، اتنے بڑے بڑے روزے نہیں ہونے چاہیے، اتنے بڑے اخراجات نہیں ہونے چاہیے۔ روزہ ہو یا نہ ہو، قبر ہو یا نہ ہو، مرکز ہو یا نہ ہو، پکی لحد ہو یا نہ ہو، آؤ میں شوکت آج تم پہ چھوڑتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اس کار عداوت کی بھی ہاتھ کھود کے دیکھو، لو آؤ نتیجہ اور گفتگو تمام، اس کار عداوت کی بھی ہاتھ کھود کے دیکھو، تم آپ کرو اپنی مدد کھود کے دیکھو، یا اپنی کوئی مرکز بد کھود کے دیکھو، یا اپنی کوئی مرکز بد کتھے مران کنو
دی داد ہوئے یا اپنی کوئی جنہیں اس گرمی کی طرح 4 واری چاول کھا لیں دے ان کی پتہ مرکز دے بعد کری ہے نہ آئے کدے منائے اس کار عداوت کی بھی حد کھود کے ویکھو مولا دی قسم آیا میرے واسطے لنگر میں ویدہ ہی رہا اس کار عداوت کی بھی حد کھود کے دیکھو اس کار عداوت کی بھی حد کھود کے دیکھو تو معاف کرو اپنی مدد کھود کے دیکھو اس کار عداوت کی بھی تو باہر چلے جاؤ قبلہ آ گئے انہوں نے بٹھاؤ ذرا اس کار عداوت کی بھی حد کھود کے دیکھو اس کار عداوت کی بھی حد کھود کے دیکھو تسی میں نے بیٹھنا قبلہ تشریف لے آنے میں پہ دے گا انہوں کیوں انہوں نے بٹھاؤ اس کار عداوت کی بھی حد کھود کے دیکھو تو معاف کرو اپنی مدد کھود کے دیکھو یا اپنی کوئی مرکز بد کھود کے دیکھو یا میرے ولیوں کی لحد کھود کے دیکھو یا اپنی کوئی مرکز بد کھود کے دیکھو یا میرے ولیوں کی لحد کھود کے دیکھو شوکت کہتے آواز کے بعد لڑائی ختم کریں شوکت کا یہ پیغام قبریں کھودو اپنی بھی میری بھی شوکت کا یہ پیغام زمانے کو سنا دو جو پورے ملے ان کے مزارات بنا اس ہاتھ رہی کی فیضہ نہیں اٹھیا اور زبان دے کی فیضہ نہیں بولی یار چوگی اللہ میں 1 گھنٹے کی میں نے نظر دیتا کیا کہنے دی کیا بات ہے اللہ یا اپنی کوئی مرکز بد کھود کے دیکھو یا میرے ولیوں کی لحد کھود کے دیکھو شوکت کا یہ پیغام زمانے کو سنا دو جو پورے ملے ان کے مزارات 1.5 منٹ جیدہ اور آپ کا لینا کیا قصور کیا کیا ہے زندگی میں جو تو نے مارا ہے اس کے تیرا دل بھرا نہیں اتنا تو کوئی دشمن کی بیٹی کو بھی نہیں مارتا اور میری ماں سلام ہی میرا اللہ چیخ نکل گئی میری ماں کی چیخ ایک لفظ اور اس قبلہ میں آخی اتنا تو کوئی دشمن کی بیٹی کو نہیں مارتا اتنا تو نے محمد کی بیٹی اللہ سلام جی گھڑی ویکھ لیا جی بہت پڑھ لوں تو 2 منٹ میں اور پڑھنا زیادہ پڑھ گیا ناصر ازہر نے پڑھنا ہے 20 منٹ میں بزرگاں پڑھنا 6 بجے تک میں چاہنے گفتگو ساری سمٹ جائے کائنات کی مالکن آپ کو عزت دے صرف ایک جملہ پڑھنا چاہتا 18 سال کی بڑھیا میں ایڈا کو امیر ہوئے گا یار بندہ دیاں بیٹھیاں نے شالے اندر پردے امن پاک بند 18 سال دی ضعیفان دی ملک صاحب سلام ہے میرا کیا بات ہے لالا جی دیاں دے پردے امن نسلہ دی خیر ہوئے میں کیا 18 سال کی بڑھیا نے 18 وصیتیں کی ہیں علی 2 وصیتیں پڑھوں تیری آنکھ سلامت ہے خوش آمد بن جائے گی بڑا اچھا لگا مجھے آپ کی آنکھ پہ پانی آ گیا اے بادشاہ جی سید ہو میں کنیدہ پتر باقی بھی سیدہ دے دفر جا جس میں میں معاف کرو گے میرے کل ہو رہا کو نہیں میں کہ 18 سال کی بڑھیا نے 18 وصیتیں کی ہیں علی سے کہتی تھی یا علی میرا جنازہ رات شاید ہی پرانے عزدار زندگی توڑی عزداری تذاکری چی گزر گئی آنسو آ گیا توڑی آنکھیں جی وہ جوانیاں مارو اکھاں سلامت ہیں پہلتاف 37 سال میں گھر سے باہر گزار رہا ہوں میں نے شاید غربت کس سے بڑی مثال نہیں دیکھی گھر میں بطول کا جنازہ پڑا ہوا تھا اور علی گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ابو ذر کے گلے میں باہیں ڈال کے کان پہ منہ رکھ کے کہہ رہے تھے سلمان کو بتا دے بطول دنیا سے ابو ذر جی بادشاہ ابو ذر کے گلے میں باہیں ڈال کے ابو ذر کے کان پہ منہ رکھ کے فرما رہے تھے مقداد کو بتا دو حذیفہ کو بتا دو سلمان کو بتا دو بطول دنیا سے چلی گئی 2 قدم چلا ابو ذر قرآن دی قسم ہے تنویر وہ بندہ بڑی امیر ہی جنہیں ہن ہاتھ نہ ماریا سینے پہ علی آواز دے کے ابو ذر اونچی آواز میں نہ بتانا مدینے والوں کو
پتہ نہ چلے. بطول نے کہا تھا یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے میرے جنازے پہ. ادھا منٹ میں پڑھ گیا, ادھا منٹ میں اور پڑھ. میرا اپنے ہی گھر ہے, میں سے ذاکر نہیں بناؤں. زندگی گزر گئی, میں چھتے گھو پڑھ دیا, میں آپ ہی بانی. ختم ہو گئی میری نوکری. میری دھیاں میری ماما جڑیاں تساں ماما بیٹھیاں, میں تہاڈا پتر ہاں. تہاں ترلا پیا کردا میری اس گل تے شاید انہاں پتراں نوں, انہاں ویراں نوں, انہاں بزرگاں نوں سمجھ نہ آوے. تساں ماما ماتم کریا جے. بطول ایک گل کیتی ہے اور تساں ماما سمجھ لو تو میری اج دی مجلس مک گئی. بطول نے وصیت کی تھی یا علی جنہوں نے مجھے مارا ہے نا وہ میرے جنازے پہ نہ ہے. میں گل کھولن لگا مولوی شریف صاحب تے میں زندگی وچ پہلی باری چھتے گو پہ آکھنا کہ جس بندے دی ماں شیعہ ہے, سنی بھائی آئے نے اور ہون نہ انہاں دی اپنی مرضی. جڑے شیعہ بھائی آئے نے انہیں جو کوئی ہائے نہ کر سکے, 2 رکعت پڑھ کے معافی منگے حسین دی ماں تو, بی بی میں بے دھیانی سنیا, میں ماتم نہیں کر سکیا. علی نے کہا بطول تیرے باپ نے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا, جنہوں نے طائف میں پتھر مار کے لہو لہان کر دیا تیرے بابا نے انہیں معاف کر دیا. جنہوں نے اوجنیاں پھینکی تیرے بابا نے انہیں معاف کر دیا. جنہوں نے گستاخیاں کی تیرے باپ نے انہیں معاف کر دیا. ابو لہب کے نوکروں نے تیرے باپ کے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے تماچے مارے, تیرے باپ نے انہیں معاف کر دیا. خیبر کے یہود جی ابو لہب کے نوکروں نے تیرے باپ کے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے, پتہ نہیں کیتا کو بڑا بندہ ہے جڑا محمد نے در پہ ماتم نہیں کرتا. ابو لہب کے نوکروں نے تیرے باپ کے زلفوں میں ہاتھ ڈال کے تماشے مارے, تیرے باپ نے انہیں معاف کر دیا. خیبر کی یہودیوں نے تیرے باپ کو نیزے کی نوک چبھائی, تیرے باپ نے اسے معاف کر دیا. جو لوگ ساری زندگی بدتمیزی اور گستاخی کرتے رہے تیرے باپ نے انہیں معاف کر دیا. بطول اگر لوگ جنازے پہ آ جائیں تو میں کیا کروں؟ اگر انہیں اطلاع مل جائے وہ جنازے پہ آ جائیں. محمد کی بیٹی نے کہا یا علی آپ کو میری غربت کی قسم ہے, جنہوں نے مجھے مارا ہے انہیں میرا جنازہ نہ پڑھنے دینا. جنہوں نے مجھے مارا ہے انہیں میرے جنازے میں شریک ہے. ہم تیوں کو پتہ لگ رہا ہے میری ماما تو سماتم کرے شاید ماتم سمجھ نہ آوے. یا علی انہیں شریک نہ انہیں لینا. قرآن کی قسم پالتا وہ بندہ ہی ملک علی حسین بہت بڑے جنہیں ماتم نے کیتا. علی نے کہا بطول اگر آ جائے تو کیا کروں؟ محمد کی بیٹی نے کہا نہیں علی یہ میری وصیت بھی ہے, میرا حکم بھی ہے, میرے کسی مجرم کو میرے جنازے پہ نہ آنے دینا. یا علی مجھے ایک تکلیف پڑی ہوئی ہے. علی نے کہا کیا؟ بطول نے کہا یا علی آپ باپ ہیں, میں ماں ہوں, یہ وہ درد ہے جس کا صرف ماں کو پتا ہے. یا علی جب کوئی ماں مرنے والی ہوتی ہے نا آخری دنوں میں وہ بچوں کو سینے سے لگاتی ہے. یا علی وہ بچوں کا منہ چومتی ہے, بچوں کے بال سلجھاتی ہے, بچوں کو پیار کرتی ہے, مرنے سے پہلے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی ہے. یا علی ایک بے غیر اپنے دروازے پہ آ کے مجھے اتنے زور کا تماچا مارا, میں زندگی کے آخری دنوں میں بچوں سے منہ چھپاتی رہی ہوں. یا علی میں سوچتی رہی ہوں میرا حسن غیرت مند ہے. یا علی میں سوچتی رہی ہوں میرا حسین غریب ہے. یا علی میں کوشش کرتی رہی ہوں زینب میرے منہ پہ نشان نہ دیکھے, کلثوم میرے منہ پہ تماچوں کے داغ نہ دیکھے, میرے غیرت مند بچے میرا زخمی چہرہ. سردار بیٹی رسول ذاکر جناب حضرت صاحب نیر صاحب